رب نے اپنے کلام کا انداز بھی رحمت بھرا رکھا ہے، محبت بھرا رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ بزرگوں دوستو، آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یقیناً ہر وقت ہی اہل ایمان کے لیے اور بندہ مومن کے لیے مشکلات اور تکالیف کا وقت رہا ہے، مگر موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں اور آپ بھی یقیناً اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ مذہب کے بارے میں ایک عجیب قسم کی سوچ کو پھیلایا جا رہا ہے، نئی نسل کے ذہنوں تک ایک عجیب قسم کی سوچ پہنچائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ مذہب جو ہے یہ انسان کو کوئی نفع نہیں دیتا، یا جو مذہب کے اعمال ہیں یہ انسان کو اذیت اور تکلیف ہی دیتے ہیں۔ حاضرین مکرم، میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی یہ بات دیکھتے سنتے ہوں گے کہ ایسے طبقات اور ایسے عناصر، ایسے افراد اور ایسے ادارے، ایسی تنظیمات نسلوں میں، نوجوانوں میں ایسی سوچ کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ مذہب کی پریکٹس، مذہب کا عمل یہ صرف انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ شاید آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، میں اس کو ضرور پڑھ بھی چکا ہوں، دیکھ بھی چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں، مشاہدے میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ شاید آج سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بندہ مومن کے لیے ویسے تو ہر دور ہی مشکل رہا ہے، مگر ہر دور کی مشکلات الگ ہوتی ہیں۔ 100-200 سال پہلے چلے جائیں یا اس سے مزید پیچھے کا وقت دیکھ لیں تو شاید آج کی جو سہولیات زندگی ہیں یہ نہیں تھی، تو مشکلات اور طرح کی تھی، جسمانی ظاہری مشکلات تھیں، انسانوں کے پاس اچھے مکان نہیں تھے، اچھی خوراک نہیں تھی، اچھا رہن سہن نہیں تھا، زندگی کی سہولیات نہیں تھی، الیکٹرسٹی بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھیں۔ آج زندگی میں سواریاں ہیں، اچھے مکان ہیں، اچھے لباس ہیں، اچھے کھانے ہیں، پانی وافر مقدار میں میسر ہے، سہولیات بہتر ہوئی ہیں، مگر بندہ مومن کی مشکلات جاری ہیں۔ اور اب مشکلات کون سی ہیں؟ اب مشکلات فکری، ذہنی بنیادوں پر ہے۔ کفر، عالم کفر آمادہ ہے، تیار ہے، ہر وقت اہل ایمان بندہ مومن کے ذہن سے، سوچ سے، فکر سے اسلام کو، دین کو، مذہب کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے نئے نئے ہتھ کنڈے ہیں، نئے نئے ہتھیار ہیں، بہت ساری ایسی نئی اشیاء ہیں، ایسے نئے سامان ہیں جن سے ہماری نسل نو کو، نوجوانوں کو مذہب سے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور ان میں ایک سوچ کیا ہے کہ مذہب یہ انسانوں کو اذیت دیتا ہے، انسانوں کو مشقت میں ڈالتا ہے، اور انسان ایک خود اذیتی کا شکار ہو کر
اپنے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ طرز فکر ہے اور یہ وہ میدان ہے جس کا اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے عبادتیں، ریاضتیں، مشقتیں اور دین اسلام کے اعمال اس ماحول میں سر انجام دیے کہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے مکہ مکرمہ کا حج بر صغیر سے پیدل کیا، پیدل سفر کیا، کئی ملکوں سے، کئی شہروں سے گزرے اور حج بیت اللہ سر انجام دیا۔ ہم یہ سنتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہماری انہی آبادیوں میں 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جو مسلمان تھے اور زندگی کی سہولیات نہیں تھی، پانی جیسی نعمت ہی بہت مشقت سے میسر آتی تھی، اور انہوں نے اس کے باوجود ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، سارے اعمال سر انجام دیے۔ آج وہ ساری سہولیات آسانیوں میں بدل چکی ہیں اور جس ون کلک ہر چیز انسان کے پاس بآسانی موجود ہے، حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اب جو یلغار ہے اور اب جو دشمن کا وار ہے وہ ذہنوں پر ہے، وہ سوچ پر ہے، وہ فکر پر ہے کہ کسی طریقے سے مومن کو، اہل ایمان کو مذہب سے دور کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سوال کے اندر ہی اس کا جواب پوشیدہ ہے، اور وہ جواب کیا ہے وہ بہت توجہ سے سمجھیے گا۔ اہل ایمان نے کبھی ان کی یعنی کفر کی، غیروں کی آسانیوں پر اعتراض نہیں کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کے پاس جو کچھ ہے اسے اللہ نے دیا ہے، لیکن کفر اس پر پھر بھی پشیمان ہے کہ مسلمان آسانی میں نہ ہو جائے، مسلمان سہولت میں نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو تکلیف دینا کس کے مشن میں شامل ہے؟ مسلمان کے مشن میں شامل نہیں ہے، یہ کسی غیر کے مشن میں شامل ہے۔ مسلمان تو یہ کہ چاہتا ہے، ہم ہر دعا مانگتے ہیں، ہر نماز، ہر موقع پر الہ العالمین سب کی خیر فرما، سب کا بھلا فرما۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں، اور ہم تو کسی غیر کا بھی نقصان نہیں چاہتا۔ لیکن کفر آمادہ ہے کہ کسی طریقے سے اہل ایمان کی نسل نو کو مذہب سے دور کیا جائے، اور مذہب سے کیسے دور کیا جائے کہ انہیں کہا جائے یہ روزہ جو ہے کوئی نہیں، یہ بس صرف اپنے آپ کو تکلیف دینے کا نام ہے، یہ نماز جو ہے یہ محض آنے جانے کا نام ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ صدقات کیا ہے یہ کھانے پینے کا طریقہ ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے جتنے اعمال ہیں، کبھی کبھی حج پہ اعتراض ہوا، کبھی عمرے پر اعتراض ہوا، کبھی روزے پر ہوا، کبھی نماز پر ہوا، کبھی زکوٰۃ پر ہوا۔ تو حاضرین مکرم، یہ وہ سوچ ہے جو اہل ایمان کو مذہب سے دور کرنے کے لیے نسل نو میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس کسی فرد کا دیا ہوا، کسی انسان کا، کسی بشر کا، کسی مخلوق کا دیا ہوا قاعدہ قانون نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہ ہے، رب کا کلام ہے، لہذا اس کلام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ اعمال یہ اپنے طور پر ایک حقیقت رکھتے ہیں، ہاں اس پہ میں تسلیم کروں گا، اس بات کو مان لوں گا کہ ہم نے، ہمارے مبلغین نے، ہمارے واعظین نے، ہمارے خطباء نے، ہمارے اساتذہ نے، شاید کسی طریقے سے کوئی انسانی کمی رہ گئی ہو
کہ کسی بات کو سمجھانے میں تو یہ انسانی کمزوری ہو سکتی ہے، یہ فطری انسانی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کا دین، مذہب اور رب کے کلام سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عبادت کا، یہ جملہ میرا بہت توجہ سے ذہن نشین کیجیے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ ثواب دیتا ہے تو عالم کفر کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کو بھوک دے کر، لوگوں کو پیاس پہنچا کر آپ کون سا ثواب دینا چاہتے ہیں؟ حاضرین مکرم، دراصل اس کی ڈیفینیشن میں اور اس کی وضاحت میں درستگی کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جواب نسل نو کے لیے اور عالم کفر کے لیے ہمارا جواب ہونا چاہیے اور قرآن کا مدعا ہونا چاہیے۔ قرآن کا مدعا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اس آیت میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، یہاں رب نے فرمایا کہ ہم نے صرف تم پر ہی روزے فرض کیے کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ مشقت، یہ اذیت، یہ تکلیف یہ ہمارے لیے ہی آئی ہے۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے ساروں پر فرض کیے گئے۔ لہذا اب کوئی تورات کا ماننے والا ہے، زبور کا ماننے والا ہے، انجیل کا ماننے والا ہے، ہر ایک کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ روزہ پہلے بھی امتوں پر فرض رہا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سرے سے مذہب کا ہی انکار کرنے والا ہے، میں نے عرض کیا کہ آج مصائب اور تکالیف اور مشکلات جن کا اہل ایمان نے سامنا کرنا ہے، ان کا تعلق فکری بنیادوں سے ہے، اور وہ فکری بنیادیں کیا ہیں کہ ہماری نسل نو کو یہ پڑھا دیا جائے، نوجوان نسل کو یہ سکھا دیا جائے کہ ہم پیسے دے دیں گے اور روزہ ادا ہو جائے گا، یہ بھوک کا کیا فائدہ ہے؟ عازم مکرم، یہ عبادات کا، اعمال کا ایک مذاق ہے، اور یہ حدود اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اعمال کا کوئی دوسرا نیب البدل انسان نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اعمال انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، مخلوق کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ خالق کے بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے نوجوان، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، مشاہدہ میں ہوں گے کہ جی ہم نے پیسے دے دیے، ہمارا روزہ ہو گیا۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ بھوک ہے، میں معدے کا مریض ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، سارا سال ٹھیک ہے اور ماہ رمضان میں بیماری ہے، اور ہم نے اس عبادت کے، اس اعمال کی جو عظمت ہے اس کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس عبادت کی جو حقیقت ہے ہم نے اس کو نہیں سمجھا ہے۔ اور یاد رکھیے، عبادات اور اعمال اور یہ جو ان کو شاعر کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ شاعر اللہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو اعمال ہیں۔ کچھ لوگوں نے نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، ان سارے اعمال کو بدلانے کی کوشش کی، اور بدلانے کا موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اہل ایمان کی نئی نسلوں کو مذہب سے دور کر دیا جائے، اور ہر بات میں، ہر عمل میں شکوک پیدا کر دیے جائیں۔ اب دیکھیں جو بزرگ تشریف فرما ہے، 20 سال 25 سال پہلے کا اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو تراویح کا ہمارے پاس اہل سنت حنفی، ہم جو بڑے صغیر کے کثیر تعداد میں ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تراویح با جماعت 20 رکعتیں موجود ہیں، اور یہ 1400 سال سے چل رہی ہیں۔ آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے طریقہ چل رہا ہے۔ اب کچھ عرصے سے نئی نسلوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ کوئی زیادہ عام کام نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ عام کام نہیں ہے،
لہذا اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا بھائی، یہ جو رخصت ہے، یہ جو رعایت ہے، کیا یہ دینی عبادات اور مذہبی شعائر میں ہی ہے یا زندگی کے باقی معمولات میں بھی ہے؟ زندگی کے باقی معمولات میں ہم نے سہولتوں سے فائدہ یہ لیا کہ اپنے اعمال جو زندگی کے دنیاوی کام ہیں ان کو ہم نے بہتر کیا، اور یہاں سہولتوں کے آنے کے بعد میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 100 سال پہلے سے تقابل کیا جائے تو سہولیات زیادہ ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں، نعمتیں زیادہ بڑی ہیں، اور دوسری طرف اعمال ان میں ہم نے آسانیاں تلاش کی ہیں۔ چلیں جی، اب کوئی آپ کے سوال کرتا ہے یہ بتائیں یہ سنت ہے یا نفل ہے؟ اچھا بھائی، پہلے آپ کو سنت اور نفل کی کیٹیگری پتہ ہے؟ یہ کوئی نہیں پتہ ہوتی، اور سوال آ کے یہ کرتے ہیں کیا یہ 8 پڑھ لینے سے ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بھائی یہ سوال کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوال پہلے نہیں تھا، یہ سوال اب داخل کیا گیا ہے ہماری سوچ میں۔ اچھا بھائی، میں بیمار ہوں، میں پیسے دے دوں میرا روزہ ہو جاتا ہے، یہ پہلے سوال ہی نہیں تھا۔ ہم نے اپنے بزرگ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ آخری وقت تک چارپائی میں بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا روزہ ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز مکرم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے شاعر کو، اور یہ کسی بھی قوم کے لیے ایک معاشرتی بات ہے، یہودیوں نے اپنے دیواری گریہ کو، ایک جگہ ہے اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، وہ بڑا مقدس مقام ہے، وہاں جا کے رونا ہوتا ہے ہر ایک کو ہاتھ لگا کے۔ بھائی ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی آئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی آرٹیفیشل دیوار کسی اور جگہ کھڑی کر دی جائے اور رونے کی بجائے کوئی اور حوصلہ کر لیا جائے۔ ان کے سارے اعمال اسی طریقے سے موجود ہیں، اور یہ مسلمان کے ذہن میں ہی یہ خبر ڈالنا ہے، اور اہل ایمان کی نئی نسلوں کے ذہن میں ہی یہ فطور ڈالنا ہے کہ کیا یہ عمل جو ہے اس کا کوئی دوسرا الٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو عزیز مکرم، میں کلام الہ کی بات کر رہا ہوں، کسی انسان کی بات نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھیے ہمارا ایمان اس بنیاد پر ہے کہ کلام الہ کے فیصلے کو کوئی بشر نہیں بدلا سکتا، کوئی انسان نہیں بدلا سکتا، لہٰذا یہ دشمن کی، یہ کفر کی اور غیر کی جو چال ہے اور یہ جو ہتھیار ہے، اس کا مقابلہ کیجئے۔ اس بھوک سے کوئی پہلے نہیں مرا ہے، اس پیاس سے پہلے آج تک کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، ایک بڑے پروفیسر صاحب نے لکھا تھا کہ یہ مسلمان کو صرف خود اذیت کا شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کا سنگین مذاق ہے، اور فوراً سے ہماری نسل نو کے ذہنوں میں یہ باتیں، یہ خبر اور یہ فطور شامل کر دینا کہ ہمارے سر میں درد ہوا ہے ہم اس کے پیسے دے دیں گے، ہمارے پیٹ میں درد ہوا ہے ہم اس کے پیسے دے دیں گے۔ بھائی یہ روزہ نہیں ہوتا ہے، یہ اعمال ہیں اور یہ اعمال فرض ہیں، ان کی فرضیت کو کوئی بشر نہیں بدلا سکتا، نہ کسی بشر نے فرض کیے ہیں، نہ کوئی بشر ان کو بدلا سکتا ہے، لہٰذا یہ ڈیوٹی میں شامل ہے، اور ان کو فرض ہی رہنے دیجئے، اور شاعر کو شاعر ہی رہنے دیجئے، ان کو اپنے رسم و رواج مت بنائیے۔ ہم رسموں کے ہم اتنے بندے ہیں کہ جو ہماری برادری کی رسمیں ہیں مر جاتے ہیں، لیکن ہم ان رسموں کو نہیں جانے دیتے، اور یہ شاعر اللہ ہے۔ قرآن نے کہا یہ شاعر اللہ ہے، کبھی حج پر اعتراض، کبھی زکوٰۃ پر اعتراض، کبھی فطرانے پر اعتراض، کبھی ذبیحہ قربانی پر اعتراض، اور کبھی روزے کی فرضیت پر سوال۔
आज़ीम मुकर्रम, मैं बुजुर्गों के ज़हनों तक और नौजवानों के ज़हनों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि माह सय्याम, माह रमज़ान का रोज़ा बंदे का बनाया हुआ नहीं है, किसी फर्द का बनाया हुआ नहीं है, ये खालिक व मालिक का फर्ज करता है। लिहाजा इसकी फर्जियत खत्म नहीं होती है, साकित नहीं होती है, बदली नहीं जा सकती है। और रब करीम ने कुरान मजीद में मैंने अर्ज किया कि रब की अथॉरिटी सुपरलेटिव अथॉरिटी है, उसकी कुदरत कुदरत मुतलका है। और रब अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालों, हमने तुम पे रोजे फर्ज किए हैं जैसे हमने पहलों पे फर्ज किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। आज़ीम मुकर्रम, आज इस जुम्अतुल मुबारक पर ये पैगाम लेकर जाइए कि रोज़ा फर्ज है और फर्जियत इलाह की है। अब ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसा मौका नहीं है कि फर्ज की डेफिनेशन की जाए। फर्ज की डेफिनेशन ये है कि ये नशे कती से, नशे कती कहते हैं कुरान का लफ्ज मौजूद हो, और जहाँ पे कुरान का लफ्ज मौजूद हो वहाँ पे आप किसी दूसरे कौल से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तकाबुल नहीं कर सकते, उसके मुकाबले पर नहीं ला सकते। लिहाजा इस नशे कती से साबित शुदा फर्ज को आप किसी अपने बहाने से, ढकोसले से, किसी ज़हनी फतूर से बदल नहीं सकते। रोज़ा फर्ज है और इसको रखना है, फर्ज पूरा करना है। इसके लिए ये सर का दर्द, पेट का दर्द, ये बहाने नहीं चलने वाले, इनसे ये फर्ज पूरा नहीं होने वाला। अपनी नस्ल नौ को आमादा कीजिए, सिखाइए और ये माहौल दीजिए। और ये माहौल कहाँ से आना है? ये माहौल घर से आना है। घर में जब बड़ों ने रोज़ा रख लेना है ना, तो बच्चों ने ऑलरेडी रोज़ा रख लेना है। हमने अपना माहौल, घर का माहौल खत्म कर दिया है। इलाहुल आलमीन की बारगाह में इस दुआ के साथ कि आज जुमा की जो बरकतें हैं, हम ये कहते हैं कि जुमा की बहुत बड़ी बरकतें और सादतें हैं, वो सादतें हमें कैसे हासिल होने वाली हैं, उनकी प्रैक्टिकल सूरत क्या है, उनकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उनकी अमली सूरत ये है कि हमारे घर का माहौल रोज़ादार हो जाए। हर कोई सहर में, अफ्तार में, रोजे के समा में ढल जाए। यकीन कीजिए जो हम बात करते हैं रोजे की फर्जियत की, उसका माहौल घर से शुरू होने वाला है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस दुआ के साथ कि खालिक कायनात हम सब को ये फर्ज आमाल पूरे